بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ واجب الاحترام اور ہمارے دینی بھائیوں، آج ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے اور شریعت مطہرہ نے یہ ذمہ داری مالداروں کے اوپر کیوں رکھی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مقصد مالداروں کے قلب کی تطہیر و تزکیہ ہے، مالداروں کے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ مقصد واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے وہ زکوٰۃ دینے والوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے اور ان کے دل مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والے اخلاقی رذائل سے پاک و صاف ہو جائے۔ اگرچہ زکوٰۃ کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے قوم کے ان نادار اور غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے جو عارضی یا مستقل اسباب کی بنا پر اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے سے عاجز ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے جیسے یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، معذور افراد، عام فقراء و مساکین اور اسی طرح کے دوسرے لوگ۔ زکوٰۃ ان لوگوں کی اعانت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، مگر مذکورہ آیت میں اس مقصد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد دراصل یہی ایک فائدہ ہے۔ دوسرے فوائد اگر اس فریضے کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے تو وہ ضمناً ہوتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں تھا، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ جو مال زکوٰۃ کے طور پر اصول ہوتا ہے اسے کسی میدان وغیرہ میں جمع کر دیا جاتا اور آسمانی بجلی آ کر اسے خاکستر کر دیتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے شریعت کا اصل مقصد خود صاحب مال کی اصلاح اور تطہیر ہے۔ معاشرے کے افراد کی خدمت و اعانت دوسرے درجے میں ہے، اور یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو مال زکوٰۃ کے طور پر نکالا جا رہا ہے اسے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے جائز کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ امت کے مالدار افراد پر فرض ہے، مگر تمام مالداروں پر نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ شرائط کے ذریعے تخصیص کر دی گئی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بالغ ہو۔ نابالغ بچوں کی ملکیت میں زکوٰۃ کا مال کتنا ہی کیوں نہ ہو اس پر یا اس کے سرپرستوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا عاقل ہو۔ مجنون دیوانہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، مالک ہو۔ اگر کسی کے قبضے میں کوئی مال ہے اور وہ اس کا مالک نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال بقدر نصاب ہو، اگر مال نصاب سے کم ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اگر کسی کی ملکیت میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی میں داخل سمجھی جاتی ہے، جیسے رہائش، مکان، کپڑے، برتن، فرنیچر، گاڑی وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اس مال پر 1 سال مکمل گزر چکا ہو، 1 سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال ہو، جیسے سونا، چاندی، تجارتی سامان، مویشی وغیرہ، اور جو مال نامی نہیں ہے اگر وہ ضرورت سے زائد ہو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس کئی رہائشی مکانات ہو، متعدد گاڑیاں ہو، غیر ضروری برتن اور کپڑے وغیرہ ہو، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، کہ بلکہ اس مال پر زکوٰۃ ہے جو عادتاً بڑھتا رہتا ہے، جیسے مال تجارت، مویشی یا سونا چاندی وغیرہ۔ تو ان باتوں سے
اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے اور اللہ نے جن کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے، تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ مالوں میں سے زکوٰۃ نکالے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارے اور دنیا کے اندر بھی خوش و خرم زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔